الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور روحانیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں وہ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ ویسے تو پورا رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں جو بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ رب العزت اس کا ثواب بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے میں نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھا کر فرض کے ثواب کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں فرض عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت دیگر مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 2 عبادات ایسی ہیں جو خاص ہیں۔ ایک عبادت دن کا روزہ ہے اور دوسری عبادت رات کو نماز تراویح ہے، جسے قیام رمضان بھی کہتے ہیں اور تراویح کی نماز بھی کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اہل و سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ نماز تراویح کی رکعتوں کی جو تعداد ہے وہ 20 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کا یہی معمول ہے کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ اس میں اہل و سنت والجماعت کے کسی فرد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کا بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہمیں عبادت بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ثواب زیادہ عطا فرمائے۔ تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر مواظبت ثابت ہوئی ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں ما واظب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ فعل جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 راتیں پڑھانی منقول ہے۔ آپ نے 23ویں کی رات کو نماز پڑھی، پھر 24 کو نہیں پڑھی، 25ویں کی رات کو نماز تراویح پڑھی، پھر 26 کو نہیں پڑھی، اور پھر 27ویں کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 3 راتوں کی نماز تراویح پڑھنا ثابت ہے، تو پھر اس کو سنت مؤکدہ کیسے کہا جاتا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں کی رات کو نماز تراویح پڑھا چکے، اس کے بعد 28ویں کی شب آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ اپنے اس خیمے میں تشریف لے گئے جو آپ نے اعتکاف کے لیے بنایا تھا، جہاں آپ معتکف تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے خیمے اور حجرے کے باہر انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری تک باہر تشریف نہ لائے۔ صبح ہوئی
آپ نے نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ میرے علم میں تھا کہ آپ لوگ میرے خیمے کے باہر موجود ہیں اور میرے منتظر ہیں، میں خود باہر تشریف نہیں لایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ خوف اور خدشہ تھا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز مجھ پر فرض نہ ہو جائے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش یہی ہے کہ میں تراویح کی نماز پڑھاؤں، لیکن خوف اور خدشہ یہ تھا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے۔ استاذی المکرم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس بھمن حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ خلافت راشدہ کا جو دور ہے یہ تکمیل امور نبوت کا دور ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں کچھ کام ایسے تھے جو کرنا چاہتے تھے لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ نہ کر سکے۔ آپ کی خواہش تھی کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ مثلا مسیلمہ کذاب کے قتل کے بارے میں اور ان سے جہاد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا قلعہ کما کیا جائے، انہیں ختم کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر ترتیب دیا تھا وہ لشکر واپس آ گیا راستے سے اور یہ کام نہ ہو سکا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مبارک زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ نماز تراویح میں پڑھاؤں، لیکن آپ اس خوف سے باہر تشریف نہ لائے کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ کی خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف گروہوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اندر نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ایک امام کے پیچھے یہ سارے تراویح ادا کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ صحابہ کرام کو جماعت کروائیں اور سارے حضرات ایک امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کریں۔ تو دیکھیں، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک دور میں کرنا چاہتے تھے لیکن اس خوف سے نہ کیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور وہ کام پورا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو گویا اللہ کے نبی کی جو خواہش تھی وہی کام ہوا۔ اب یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اس کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت گویا کہ ثابت ہے، تو لہذا تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے اوپر دلائل احادیث مبارکہ میں بھی ہیں اور اس کے اوپر امت کا اجماع بھی ہے، اور ہمارے مختلف اسلامی ممالک کے اندر بھی جو اس کا عمل چل رہا ہے وہ یہی ہے، 20 رکعت تراویح ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس پر کچھ دلائل پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، الفاظ یہ ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ السنن الکبری للبیہقی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 496، مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 225، المعجم الکبیر للطبرانی۔ ان کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 20 رکعتاً 20 رکعت نماز تراویح والوتر اور وطر پڑھائے۔ یہاں پر لفظ صراحتاً آ رہا ہے 20 رکعتاً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی ہے۔ دوسری دلیل،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات باہر تشریف لائے اور آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 24 رکعتیں اور 3 رکعت وتر کی نماز پڑھائی۔ گویا کہ آپ نے صحابہ کرام کو 27 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اس میں 4 رکعتیں عشاء کے فرض، 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت نماز وتر۔ یہ 27 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تاریخ جرجان للسہمی صفحہ نمبر 317 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد بن منی کے اندر ہے، ان ابی بن کعب ان عمر بن الخطاب امر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یصلی باللیل فی رمضان فقال ان الناس یصومون النہار لا يحسنون ان يقرؤوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فقال يا امیر المؤمنین هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه احسن فصلى بهم 20 رکعۃ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ میں صحابہ کرام کو نماز پڑھاؤں۔ حضرت عمر فرمانے لگے، لوگ یعنی صحابہ کرام دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو وہ قرآن کریم اچھا نہیں پڑھ سکتے، آپ ان کو رات کو قرآن کریم پڑھیں اور نماز تراویح پڑھیں اور اس میں قرآن کریم پڑھیں ان کو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے امیر المؤمنین ھذا شیء لم یکن، اے امیر المؤمنین یہ طریقہ کار پہلے تو نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے پہلے نہیں تھا لیکن یہ بہت اچھا ہے۔ آخر میں الفاظ ہیں فصلی بہم 20 رکعۃ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی ہے۔ نمبر 4، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان ب20 ركعة وإن كانوا ليقرؤون بالمئين من القرآن۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان المبارک میں قیام فرماتے تھے اور 20 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور ہر رکعت میں 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی الفاظ آ رہے ہیں فی شہر رمضان ب20 رکعۃ، 20 رکعت تراویح کے الفاظ آ رہے ہیں۔ نمبر 5، حضرت محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کان الناس یصلون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان 20 رکعۃ۔ حضرت محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ نمبر 6، حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، ان یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلا یصلی بہم 20 رکعہ۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا نماز تراویح پڑھانے کا، یصلی بہم 20 رکعۃ، تو انہوں نے صحابہ کرام کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ الحمدللہ اس مسئلے کے اوپر ہمارے پاس 20 رکعت تراویح پر دلائل بے شمار ہیں۔ آپ اس کے لیے استاذی المکرم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ کی مرتب کردہ فعل مسئلہ 20 رکعت تراویح
آپ وہ ملاحظہ فرمائیں۔ یوٹیوب کے اوپر احناف میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب دونوں کے اوپر ہمارے ویب سائٹوں کے اوپر ہمارے چینل بنے ہوئے ہیں، وہاں پر استادی کے اس کے اوپر باقاعدہ بیانات، اسباق اور کلپس موجود ہیں۔ آپ کو وہاں پر بیسیوں دلائل سننے کو ملیں گے، آپ ان کلپوں کو سنیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ پوری 1400 سال سے پوری امت کا یہی مسئلہ ہے کہ نماز تراویح کی 20 رکعت تعداد ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس پر کچھ اجماع امت سے حوالے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، علامہ نووی رحمہ اللہ کتاب الاذکار کے اندر فرماتے ہیں، اعلم ان صلاۃ التراویح سنۃ باتفاق العلماء وہی 20 رکعۃ۔ حضرت علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جان لیجئے کہ نماز تراویح یہ سنت ہے علماء کے اتفاق سے، وہی 20 رکعۃ، اور اس کی رکعتیں 20 ہیں۔ نمبر 2، حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مرکات المفاتیح جلد 3 صفحہ 340 پر، یہ مشکات المصابیح کی شرح ہے، فرماتے ہیں اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعۃ۔ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز تراویح 20 رکعتیں ہیں۔ صحابہ کرام کے اجماع سے بھی ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے عمل کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح کی نماز ہی پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ایک دلیل علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے اندر فرماتے ہیں، وَهِيَ 20 رکعۃ، نماز تراویح کے بارے میں وَهِيَ 20 رکعۃ، اس کی آگے تفصیل کرتے ہیں، وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ شَرْقًا وَغَرْبًا۔ تراویح کی رکعتوں کی تعداد 20 ہے، مشرق اور مغرب کے لوگوں کا اس کے اوپر عمل ہے۔ گویا کہ پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا معمول یہی ہے کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل کوفہ کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، ان کا یہی معمول ہے۔ میں آپ کے سامنے حرمین اور شریفین یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے وہاں کے 2 حضرات جو بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے ان کے 2 حوالے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، مدینہ المنورہ کے سابق قاضی شیخ عطیہ سالم نے مسجد نبوی میں نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے التراویح اکثر من 1000 عام۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے پوری یہ تاریخ لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طور سے لے کر آج تک گویا امت کا یہی عمل ہے کہ پوری امت مسلمہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتی چلی آ رہی ہے۔ نمبر 2، مکہ المکرمہ جامعہ ام القرا مکہ مکرمہ کی طرف سے کلیت الشریعہ و دراسات الاسلامیہ مکہ مکرمہ کے استاد شیخ محمد علی صابونی کا ایک رسالہ ہے الہدی النبوی الصلاۃ الصحیح فی صلاۃ التراویح کے نام سے شائع ہے، جس میں شیخ صابونی نے عہد خلافت راشدہ سے لے کر سعودی حکومت تک یہ ثابت کیا ہے کہ نماز تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارک پیش کی ہیں، امت کا اجماع پیش کیا ہے، اہل اسلام کے ممالک کے حوالے دیے ہیں، مکہ اور مدینہ میں موجود شخصیات کی کتب کے حوالے دیے ہیں۔ یہ تمام حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ نماز تراویح 20 رکعتیں ہیں، اس سے کم نہیں۔ آپ کے سامنے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو کچھ حدیثیں بیان کریں گے، کچھ دلیلیں دیں گے کہ نماز تراویح 20 رکعت نہیں بلکہ 8 رکعتیں ہیں۔ بس میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، آپ ان سے ایک سوال کریں کہ آپ کا جو عمل ہے دلیل اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کا جو عمل ہے دلیل اس کے مطابق ہوگی تو وہ دلیل قابل قبول ہوگی۔ ان لوگوں کا جو عمل ہے اس میں 5 چیزیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1،
وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ نمبر 2 پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 3 باجماعت پڑھتے ہیں۔ نمبر 4 ہر مسجد میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 5 تراویح میں قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ اب آپ نے ان سے سوال یہ کرنا ہے کہ اپنے اس عمل کے اوپر جس میں یہ 5 چیزیں ہیں، ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث پیش کر دیں جس کے اندر یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی اور پڑھائی ہے۔ نمبر 2 پورا مہینہ پڑھائی ہے۔ نمبر 3 اس تراویح کے اندر قرآن کریم ختم کیا ہے۔ نمبر 4 ہر مسجد میں پڑھی یا ہر مسجد میں پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہو۔ نمبر 5 باجماعت اللہ کے نبی نے پورا مہینہ تراویح پڑھائی ہو۔ اپنے پورے عمل کے اوپر ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث بھی پیش نہیں فرما سکتے۔ نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک بات منسوب کی جاتی ہے، لوگ عموماً دھوکہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 20 رکعت تراویح یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ 20 رکعت تراویح ادا کرو، ہم نے کلمہ کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پڑھا۔ یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، اس سے بھی ملاحظہ فرما لیں۔ نمبر 1 20 رکعت جو تعداد ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ نمبر 2 جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک دور میں کیا کام کیا؟ انہوں نے البتہ اتنا کام کیا بھی جو صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر مختلف گروہوں کے اندر نماز تراویح ادا فرما رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھی ایک ہی امام کے پیچھے ہم تراویح کی نماز پڑھیں۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز تراویح پڑھائیں۔ 20 رکعت تراویح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ سے ثابت ہے۔ اس پر عقلی دلیل یہ ہے کہ نماز تراویح کی جو رکعتوں کی جو تعداد ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ مقادیر شرعیہ میں سے ہے، یعنی شریعت کی مقدار ہے۔ جس طرح 4 رکعتوں والی نماز ہو اس کے اندر 1 رکوع ہوتا ہے ہر رکعت میں اور 2 سجدے ہوتے ہیں ہر رکعت میں، یہ مقادیر شرعیہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس میں قیاس کرے، وہ یہ کہے کہ جس طرح ہر رکعت کے اندر سجدے 2 ہیں، رکوع بھی ایسے ہی 2 ہونے چاہیے، تو اس کا یہ قیاس قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقادیر شرعیہ میں سے ہے، اور مقادیر شرعیہ یعنی وہ چیزیں جو شریعت کے اندر جن کا تعلق مقدار سے ہے وہ شارع کی طرف سے ہوتی ہیں، انہیں شارع بیان کرتا ہے۔ اب 20 رکعت یہ جو عدد ہے، یہ جو تعداد ہے، یہ مقادیر شرعیہ میں سے ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں اپنی پوری بات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین کا دور، وہاں سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ کا یہی نظریہ ہے اور یہی عمل ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہیں۔ اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے نمبر 1 دلائل پیش کیے احادیث میں سے، نمبر 2 اجماع امت پیش کیا، نمبر 3 کچھ شخصیات کے حوالے دیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پوری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔